بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل بزم عرفان کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک عجیب چٹان۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا۔ ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی اور اس روشنی میں آپ نے شام اور ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بشارت دی۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدائن کسرا و مدائن کیسر و مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان فرمایا۔ اشارہ سے بتوں کا گر جانا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ زبان اقدس سے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔ آپ اپنی چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے ہوئے فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین پر گر پڑتا۔ پہاڑوں کا سلام کرنا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا ہے، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ پہاڑ کا ہلنا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ جھوم کر ہلنے لگا پہاڑ۔ اس وقت آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر فرمایا کہ ٹھہر جا، اس وقت تیری پشت پر ایک پیغمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مٹھی بر خاک کا شاہکار۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنی سواری سے اتر پڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کے چہروں پر پھینکی۔ کافروں کے لشکر میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں رہا جس کی دونوں آنکھیں اسی مٹی سے نہ بھر گئی ہوں، چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اموال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کافروں پر جب ایک مٹھی خاک پھینکی تو یہ مٹھی بھر مٹی تمام کافروں کے سروں پر پڑ گئی۔ یہ واقعات گواہی دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و تصرفات کے حکمرانی عالم جمادات پر بھی ہیں، اور عالم جمادات کی ہر چیز جانتی اور پہچانتی اور مانتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کو عالم جمادات کا
ہر فرد اپنے لیے لازم ایمان اور واجب العمل جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا اشارہ پا کر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے دست مبارک میں سنگریزوں نے خدا کی تسبیح پڑھی، آپ کی دعا پر دیواروں نے آمین کہا۔